کوئی اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، چاہے یہ نپر شرما کا معاملہ ہو یا اس سے پہلے فرانس کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہو، آپ ملحدین کے معاملے کو ہی لے لیں کہ جو ایتھیسٹس ہیں یا اپنے آپ کو جو ایکس مسلمز کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں روزانہ گستاخی کرتے ہیں اور بلاسفیمی کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر جہاں ہمیں دیگر قانونی اقدامات اٹھانے چاہیے، وہیں یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یقیناً جو غیر مسلمین ہیں ہمارے اس ملک میں، وہ نیشنل میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں اور ان حضرات کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو بھی دیکھتے ہیں، تو اگر ہم نے ان نان مسلمز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات اور ان کی صحیح سیرت کو نہیں پہنچایا، تو ظاہر ہے یہ جو ایتھیسٹ ہیں یا اسلام مخالف طاقتیں ہیں، یہ چاہیں گے کہ ان کے مزاج کو برباد کیا جائے اور ان کے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جائے، کیونکہ یہ ایک پری پلانڈ سازش کے تحت یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اس میں ہمیں بالکل بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی فلاں شخص نے اپنے آپ کو ایکس مسلم کہا ہے اور وہ اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ نہیں، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول بھی فرمایا، آیت نمبر 72 کہ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے اپنے بعض لوگوں سے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یعنی مسلمانوں پر جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ اس پر ایمان لے آئیے، ایمان لے آئیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ کہہ دینا کہ بھئی ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، ہم ایکس مسلم بن جا رہے ہیں، ہم کافر بن جا رہے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ جو سیدھے سادے مسلمان ہیں وہ بھی اسلام چھوڑ دیں، کہ انہیں یہ محسوس ہو کہ بھئی یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر جب یہ اسلام سے ہٹ رہے ہیں اور اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اور اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ اسلام میں حقیقت میں کوئی خرابی ہو، اس وجہ سے ان کمزور ایمان والے جو مسلمان تھے انہیں بھی جو ہے اسلام سے پھیرا جا سکے۔ تو اس طرح کی سازش پہلے بھی چلتی آئی ہے اور آج بھی چل رہی ہے، جو آپ ایکس مسلمز کے نام سے بہت سے لوگوں سے آپ واقف ہوں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم اپنی آواز بلند کریں گے اور ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے نبی، ہماری مقدس کتاب اور ہماری جو مقدس شخصیات ہے ان پر، کسی بھی نبی، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ہم ایمان لاتے ہیں اور کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دیگر مذاہب کے لوگوں کے خداؤں کو گالیاں نہ دیں، ان کی بھی ہم جو ہے ان کے ساتھ بھی ہم غلط معاملہ نہ کریں۔ تو یہ قرآن کریم کی ہی تعلیم ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانا اور مسلمانوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نشر و اشاعت کرنا اور نان مسلمز کے درمیان بھی اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ علم کی بہت زیادہ کمی ہے، ہم نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے کبھی پڑھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو بعض ملحدین نے اعتراضات کیے ہیں، ان کے جوابات ہمارے علم میں نہیں ہیں، تو ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے، یا ہم میں سے بعض کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ بھئی اسلام کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، سارے جوابات موجود ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں وہ کتنے بھونڈے اعتراضات ہیں، اس کی وضاحت موجود ہے، اور سب اس چیز کو پہچان سکتے ہیں جب وہ علم حاصل کریں گے اور صحیح سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی استطاعت کے بقدر، جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھ کر، جسے بولنا آتا ہو وہ بول کر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت پر، صرف مسلمانوں پر نہیں، پوری انسانیت پر کیا احسانات رہے، انہیں ہم بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی تکلیفوں کو جھیلا ہے، تاکہ یہ تمام انسان جہنم کی آگ سے محفوظ ہو سکیں۔ تو اس کے لیے ہم مختلف طریقے اختیار کر سکتے ہیں، آپ خود بھی سیرت پڑھیں، دوسروں کو بھی لٹریچر تقسیم کریں، یا اپنے مساجد میں، خصوصاً میں ائمہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے معزز اور
قابل احترام ائمہ ہیں مساجد کے، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جمعے کے بیانات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق گفتگو کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم لوگوں کو دیں۔ اس کے علاوہ بھی چاہے مکاتب ہوں، مدارس ہوں، یا ایسے اسکولز اور کالجز ہوں جہاں پر جو مسلمان چلا رہے ہیں اور وہاں پر انہیں اختیار ہے سسٹم کو کنٹرول کرنے کا، تو پھر ایسی جگہ پہ انہیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بایوگرافی پر سیشنز رکھے جائیں، چاہے ہفتے میں ایک دن ہو یا یہاں تک کہ مہینے میں ہی ایک دن کیوں نہ ہو، بہرحال ہونا چاہیے، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو طرح طرح کے اعتراضات ملحدین کی جانب سے یا اسلام مخالف لوگوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، ان کے جوابات یہ ہیں، اور ہر مسلمان اس قابل ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع خود کر سکے۔ امید ہے کہ میں نے اپنی بات کو آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔